اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کامن لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہمیں تو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، پھر تجوید کے ساتھ ہر لفظ کو موٹا باریک کرنا، لمبا کر کے پڑھنا، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آج کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے کتنا لازمی ہے اور ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہماری زبان ہے اردو، اور ہم اردو میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر اسی اردو زبان میں ہم لکھتے ہیں، فرض کریں ہم لفظ لکھتے ہیں عورت، عین واو رے تے، عورت، اور اگر اسی میں ہم لکھتے ہیں کہ عین واو رے توا یا توئے جو ہوتا ہے عورت، پڑھنے میں تو دونوں لحاظ سے کیا ہوتا ہے، عورت ہی پڑھا جائے گا، لیکن حقیقت میں ٹھیک لفظ کون سا ہوگا، جس کے آخر میں تے ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال دو، نفس، نون فے سین، نفس، لیکن اگر اس کو ہم لکھیں نون فے صاد تو وہ بھی پڑھنے میں کیا ہوگا، نفس ہی پڑھا جائے گا، لیکن حقیقت میں ٹھیک کون سا ہوگا، سین والا۔ تو قواعد کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ سین کی جگہ ہمیں صاد نہیں پڑھنا چاہیے، تا کی جگہ طوا نہیں پڑھنا چاہیے، ثا کی جگہ ظا نہیں پڑھنا چاہیے، زال نہیں پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کا فرق رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی لفظ میں سین آتا ہے قرآن پاک اور ہم اس کو صاد پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آٹومیٹکلی الٹ ہو جائیں گے، بجائے ہمیں وہ اس کا ثواب ملنے کے گناہ ملے گا۔ یہ پوائنٹ ہے تجوید کے کہ ہمیں اس لیے ہر چیز کو مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ سین میں اور ثا میں فرق کیسے ہمیں پتہ چلے، تو فرق تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب ہم قاعدے کو قواعد کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو ان قواعد کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے پڑھیں۔ تا جو ہوتی ہے باریک ہوتی ہے، طوا موٹا ہوتا ہے، ثا نرمی والا لفظ ہے، سین سیٹی والا لفظ ہے، تو یہ ساری چیزیں تجوید میں آ جاتی ہیں۔ جب ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آئے اور اگر انسان کوشش کرے تو وہ کیا نہیں کر سکتا، صرف وہ اپنا ذہن دل و دماغ اس سائڈ پہ نہیں لگاتا۔ ہم دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں حق اور باطل کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ شیطان کو ہم نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ اگر وہ ہم سے جو کام کروا رہا ہے ہمیں ہر کام صحیح لگتا ہے۔ سورہ ناس کے ترجمے میں بھی اور اگر اس کی تفسیر میں جایا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس تفسیر میں جو آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا گیا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے تو کیا وہ اس کو سیدھے راستے پہ لگا رہے ہیں؟ اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو ہر قدم پہ ہر پوائنٹ پہ الٹے کام کی طرف راغب کرے۔ لیکن انسان اگر اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دے گا تو پھر وہ جیسا کروائے اس سے کروا سکتے۔ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ آگے بھی اصلاح پائے گا۔ قرآن پاک میں ہر آیت میں ہر دلیل ہے، ہر ایک آیت کا اپنا ایک مقام ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک کہتے ہیں مجھے شفق کی قسم، یعنی کہ صبح طلوع آفتاب کی قسم۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم جو اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ لیتی ہے، بہت سے راز سمیٹ لیتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے کامل چاند کی قسم جب وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے خود یہ چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے، معجزے ہیں، کیسے صبح ہوتی ہے، کیسے رات ہوتی ہے، کیسے چاند نکلتا ہے۔ جب تین چیزوں کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں تو چوتھی آیت جب انسان سنتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے انسان پہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یقیناً انسان ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچے گا، یقیناً۔ تو انسان میں ہم سب شامل ہیں، میں شامل ہوں، آپ لوگ شامل ہیں، اور ہماری اگر ابھی یہ حالت ہے ہمیں دوسری حالت میں ہر حال میں پہنچنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی ہم نے جانا ہے، اور وہ آگے کا سفر ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو ہمیں رب سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں رب کی کتاب سے قریب ہونا ہوگا،
تب جا کے ہم اپنے روح کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ کے اور اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے دنیا میں یہ جو کتاب بھیجی ہے اس کے ذریعے ہمیں کیا پیغام ہمارے تک پہنچا ہے، ہر انسان کے لیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔